کچھ چیزیں، کچھ پوائنٹس زیارت کے حوالے سے سننا. 14 معصومین نہیں، شہزادی کا نہیں، 13 معصومین کا ایک ایک واقعہ میرے پاس ہے، بلکہ چھٹے امام کے، 5ویں امام کے تو ایک سے زیادہ. اتنے سارے واقعات میرے پاس ہیں، میں اس کو پڑھنا شروع کروں تو پورا اشرا ختم ہو جائے، لیکن سب کا بیسک پوائنٹ ایک ہے. تو ریپیٹ نہیں کرتا ہوں. جو طریقہ ہوتا ہے نا عام طور پہ، آپ کوئی بک خریدتے ہیں، مارکیٹ میں اٹھاتے ہیں، شروع میں دیکھتے ہیں، آخر میں دیکھتے ہیں. پہلے معصوم کا واقعہ، آخری معصوم کا واقعہ. زیارت باب اویس قرنی، اللہ کے رسول کے زائر. اسلام میں ساری زیارت آئی سورہ نساء کی آیت 64 سے، رسول اللہ کی زیارت وہاں سے اسلام میں زیارت آئی. جیسے روزہ کیسے آیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. زیارت کیسے آئی، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ لوگ تیرے پاس آئیں. یہاں سے زیارت آئی. ایک نوجوان اونٹ پر سوار مدینے میں انٹر ہوا، مسجد النبوی کے سامنے جا کے رکا. وہاں ہر وقت مسجد النبوی کے سامنے ہر وقت لوگ رہتے ہیں. ایک آدمی سے کہا جا کے رسول اللہ کو بلا کے لاؤ، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو یہ آدمی شوق، یہ کون لاٹ صاحب کے بچے آئے ہیں کہ رسول کو بلوا رہے ہیں کہ آپ آئیے میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ تو کوئی بڑا آدمی ہی آرڈر دے گا نا کہ فلاں کو بلا کے لاؤ، یہ ہیں کون؟ لیکن بہرحال اس پیغمبر نے کہا اخلاق، پولائٹنس، نرمی مومن کی پہچان. کہا کہ رسول اللہ تو آؤٹ آف ٹاؤن ہے، مدینے سے باہر گئے ہوئے ہیں، کب آئیں گے؟ کہا 3 دن کے بعد آئیں گے. 3 دن یہ تو بہت. وہیں سے اپنے اونٹ کو یو ٹرن کیا، چلا گیا. سارے مدینے میں 3 دن تک ٹاک آف دا ٹاؤن، یہی بات، یہی چرچا رہا. یہ کون صاحب تھے؟ اتنے لاٹ صاحب کے بچے بن کے آئے کہ پہلے تو اونٹ پر بیٹھے بیٹھے رسول کو بلوایا، اور جب پتا چلا رسول نہیں ہے تو مدینے میں اسٹے کرنے کو تیار نہیں ہوئے، وہیں سے واپس چلے گئے. عجیب، گستاخ، بدتمیز، بےہودہ آدمی تھا. 3 دن. یہ اسی لیے اسلام کہتا جب تک مسئلہ پورا نہ سمجھو کوئی کامنٹ پاس نہ کرنا. اور فیس بک کہتی ہے، واٹس ایپ کہتا ہے ابھی وہ آدھی بات سنی ہے اور ساری دنیا میں اس کو فارورڈ کر کے پھیلا دو. یہ فیس بک کا جو طریقہ ہے نا، ابھی آپ نے پورا میسج بھی نہیں پڑھا، فارورڈ جھٹ سے آپ نے پہنچا دیا. یہ ہے شیطان کی عبادت. لا تعبدوا الشیطان، یہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت ہے کہ ٹھہرو پہلے پورا مسئلہ سمجھو. مدینے کے لوگوں نے خیال نہیں کیا اس کے خلاف. 3 دن بعد رسول اللہ ہے. ہر ایک چاہ رہا ہے کہ رسول کو بتائے وہ نوجوان آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ رسول کو بتائے پیغمبر مسجد کے دروازے پہ پہنچ کے رک گئے. چہرہ اٹھا کے ہوا میں کچھ سونگنے لگے اور کہنے لگے مدینے والوں میری ایبسنس میں کیا ہوا تھا؟ انی اشم رائحۃ الرحمن من جانب الیمن، یمن کی جانب سے مجھے خداوند رحمان اور رحیم کی خوشبو آ رہی ہے. کیا ہوا تھا؟ اب لوگ چکرا، یا رسول اللہ 3 دن میں تو بس یمن سے ایک آدمی آیا تھا اور وہ اتنا بدتمیز تھا، آپ کو بلوا رہا تھا، آپ نہیں تھے تو واپس چلا گیا. پیغمبر نے کہا تم جس کی برائی کر رہے ہو سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے. یہ لوگ صبح شام رسول کی زیارت کرتے ہیں، ان کی زیارت قبول نہیں ہے. جس نے زیارت ہی نہیں کی پوری زندگی، سب سے زیادہ اس کی زیارت قبول ہے. کیوں؟ وہ یمن سے آیا ہے. یمن کیا ہے؟ مدینے کے بعد مکہ ہے، مکے کے بھی بعد یمن ہے. اس کے پیرنٹس بہت ضعیف تھے، بہت کمزور. وہ رسول اللہ کی زیارت کا بھی شوقین تھا، والدین روک دیتے تھے. بہت 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 اس نے ریکویسٹ کی تو 10 سال بعد، ایک دن میں نہیں، 10 سال بعد ماں نے کہا اچھا بیٹا چلا جا، لیکن دیکھ رسول اللہ کی زیارت ہے، کہیں تیرا دل لگ گیا وہیں ٹھہر گیا 6 مہینے، 3 مہینے، 1 مہینے، تو ہمارا کون خیال کرے گا؟ صرف اتنی اجازت دیتی ہے جانا، سواری سے نہیں اترنا اور واپس آ جا. بیٹے نے وعدہ کر لی. اب وہ گیا تو اس کی بدقسمتی یا ہارڈ لک یا خوش قسمتی کہ رسول نہیں تھے، آؤٹ آف ٹاؤن تھے. ماں سے کیا ہوا وعدہ واپس آ گئے.
زیارت نہیں کی، زیارت نہیں کی باپ کی وجہ سے اور ماں کی وجہ سے، تو کتنا ہائی اسٹیٹس ہوا جنگ صفین۔ اسی میں تو اویس قرنی شہید ہوئے، اور آج کل یہ علاقہ مکمل داعش کے ہاتھوں میں، یہ تو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے رقہ۔ تو اویس قرنی کا روضہ بھی توڑ دیا گیا، ان کا روضہ تھا وہاں پہ، صفین میں شہید ہوئے۔ صفین کی لڑائی میں مولا جب چلے کوفے سے، شہر سے نکلے، روک دیا اپنی آرمی کو، 9 علم تھے علی کے لشکر میں، 8 تو الگ الگ آدمیوں کو دے دیے، تم اس حصے کے علمدار، تم اس حصے کے علمدار، تم اس حصے کے۔ نواں ہاتھ میں لے کے کھڑے، یا امیر المومنین یہ نواں علم بھی دیجیے اور لشکر کو موو کرائیے۔ کہا کہ نہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، کوئی آ رہا۔ ساری دنیا امام کا انتظار کرے اور ایک ایسا آدمی ہے کہ امامت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور لوگوں نے دیکھا یمن کی جانب سے اویس جو بہت بوڑھے ہو چکے آئے، مولا نے علم دیا، کہا تم میرے لشکر کے 9ویں حصے کے علمدار ہو۔ تو پیرنٹس کی وجہ سے زیارت چھوڑنے والے کا اتنا ہائی اسٹیٹس، یہ پہلے معصوم کا واقعہ۔ آئیے آخری معصوم، بیچ میں اور واقعات بھی ہیں لیکن ایک ہی جیسا میسج۔ کربلا کے قریب 3-4 گھنٹے کے ڈسٹینس پر ایک نوجوان رہتا تھا۔ کربلا کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ٹاؤن، گاؤں اور سارے صاحبان ایمان کے ایک نوجوان رہتا۔ ملاقات امام ایک بک ہے جس میں 114 واقعات ہیں۔ قرآن کے کتنے سورے ہیں؟ 114۔ ہمارے ان عالم اسی نمبر کے حساب سے یہ واقعات جمع کیے ہیں، اس میں بھی یہ روایت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا ریفرنس دوں کہ آپ اس کو جا کے چیک کر سکیں۔ ایسی کتاب کا نام نہ لوں جو دنیا میں صرف ایک کاپی کہیں برٹش میوزیم کے والٹ کے اندر بند ہے کہ آپ وہاں جا ہی نہ سکیں۔ مجبوری ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ میں ریفرنس ایسی کتاب کا دیتا ہوں جو مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے اور لائبریری میں بھی۔ ملاقات امام کتاب۔ اب یہ باپ اس کا بہت بوڑھا ہے، باپ، ماں ہی نہیں، مر چکی ہے۔ یہ پورا ویک باپ کی بڑی خدمت کرتا، بٹ ایوری شب جمعہ باپ سے پرمیشن لیتا کہ آج کی رات مجھے کربلا کی زیارت کو جانا۔ انبیاء آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، کربلا کی زیارت شب جمعہ۔ اب تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ ایوری شب جمعہ اتنا بڑا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مخصوصی سے کم نہیں ہے، نارمل شب جمعہ بھی۔ تو کہا کہ شب جمعہ آپ دارالسلام سے کربلا جا رہے، وہ تو کربلا کے قریب رہتا ہے 4 گھنٹے کے فاصلے پر۔ کہا بابا میں نے پورا ویک آپ کی خدمت کی، واپس آ کے بھی آپ کی خدمت کروں گا، صرف امام حسین کی زیارت کے لیے مجھے شب جمعہ پرمیشن دے دیجئے، فجر تک واپس آ جاؤں گا۔ اب باپ کیا بولے؟ دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارا دل نہیں چاہ رہا، مگر اتنا کوئی مذہبی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم بول بھی نہیں سکتے۔ کیوں مجتہدین نے توضیح المسائل میں یہ مسئلہ لکھا، آپ وضو کریں تو پانی حلال ہونا چاہیے، مباح، یعنی آنر راضی ہو۔ اب اگر آپ نے اس سے کہا کہ میں وضو کر لوں، آپ کو پتا یہ راضی نہیں، یہ پانی اس نے رکھا ہے کسی اور کام کے لیے، مگر وضو کا نام سن کے وہ کچھ بول بھی نہیں رہا، ہاں ہاں، لیکن آپ کو اس کے دل کی حالت پتا ہے، آپ کے لیے پانی کا استعمال حرام ہے کیونکہ اس کے دل کی حالت معلوم۔ بہت ہی قریبی رشتہ دار، دوست، کوئی چیز نظر آئی، آپ کا من آ گیا، آپ نے کہا میں لے لوں، اور وہ کیسے منع کرے؟ ریلیشن ایسا، لیکن اس کے اسٹائل سے پتا چل رہا ہے وہ راضی نہیں، لیکن کہا بسم اللہ۔ الغاصب بالحیا کالغاصب بالجفا، حدیث ہے۔ جس طرح ظلم کر کے چیز کو لینا گناہ ہے، کسی کے حیا سے فائدہ اٹھا کے بھی چیز لینا گناہ۔ اب مسئلہ یہ کہ آدمی تو کہہ رہا ہے یس، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ دل سے راضی نہیں، حرام ہو جائے گا۔ باپ، امام حسین کی زیارت کی بات آ گئی، شب جمعہ کی بات آ گئی، کیسے کہے کہ نہیں امام حسین کی زیارت کو نہ جاؤ، مگر دل سے راضی نہیں؟ کہتے تھا جاؤ بیٹا، بیٹا سمجھتا ہے بس یہ یس انف ہے۔ 3 4 5 مہینے ایسا ہی رہا۔ اچھا اب جب یہ جاتا ہے تو چونکہ اسلام میں 3 آدمیوں پہ لعنت آئی، اکیلے کھانا کھانے والا، اکیلا گھر میں سونے والا،
اکیلا سفر کرنے والا، اکیلے مت جاؤ، کسی کے ساتھ جاؤ. تو یہ سفر میں دیکھتا ہے کوئی اور اسی راستے پہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہو جاتا. پہلے اچھا بھی تھا، آج کل برا. آپ کسی کو ساتھی بنائیں گے وہ آپ کو مائیکل جیکسن کے گانوں پہ لگا دے. خواتین کا کوئی ساتھی ہے تو غیبتیں شروع ہو جائیں گی. آج کل کہاں لوگوں میں اتنی حیا اور احساس. ساتھ ہو گیا. اب جب یہ چلے 4 گھنٹے تک کربلا نظر آنے لگا. وہ کربلا گولڈن ڈوم، سنہرا گنبد. اس نے ساتھی نے کہا میں جا رہا ہوں، مجھے کہیں اور جانا. ٹھیک ہے، خدا حافظ. ایک سوال اس نے یہ کیا کہ 4 گھنٹے میں نے دیکھا اتنی تیری نالج ہے کہ آج کے کسی مرجے کی بھی یہ نالج نہیں. اتنا بڑا تو عالم. ایک سوال کا جواب دے دے. کیا غیبت میں آج کل کوئی مومن امام زمانہ سے مل سکتا؟ اس نے مسکرا کے کہا 4 گھنٹے امام زمانہ کے ساتھ سفر کر رہا اور پوچھ رہا ہے کہ کیا کوئی امام زمانہ سے مل سکتا؟ میں ہی تمہارا امام زمانہ ہوں. لیکن اب جب پتا چل گیا مجھے فوراً غائب ہونا. یہ جملہ بہت اہم ہے لیکن اب وقت نہیں رہا. کل پرسوں امام زمانہ پر بات بھی مجھے کرنا ہے. اس نے کہا اچھا مولا غائب ہوتے ہوتے صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے خوش ہیں؟ ہر مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے. کہا تم بہت اچھے نوجوان ہو، تمہارا ہر عمل مجھے پسند ہے سوائے ایک کے، یہ تم کربلا زیارت کو آتے. یہ صدام نہیں کہہ رہا ہے، یہ حسین کا بیٹا اور وارث کہہ رہا ہے کہ تم جو ہمارے دادا کی زیارت کے آتے ہو یہ عمل ہمیں پسند نہیں. اچھل گیا. یہ متوکل کہے، صدام کہے، شاہ ایران کہے تو سمجھ میں آئے. امام یہ کہیں. کہا مولا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارا بوڑھا باپ، اسے تمہاری ضرورت ہے. رات کے اندھیرے میں جب اسے واش روم جانا ہوتا اور تم نہیں ہوتے ہو، شب جمعہ بھی تو اسے بھوک لگ سکتی، دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے، ٹوائلٹ جانا پڑ سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ شب جمعہ آ گئی تو یہ ساری چیزیں ختم. جب اسے جانا پڑتا بیچارے سے چلا نہ جائے، بیچارے سے اٹھا نہ جائے. لیکن اب وہ تمہیں زیارت سے نہیں روک سکتا، اجازت دے دیتا. لیکن جو آج کی رات تکلیف اس پہ گزرتی ہے، زیارت 100 زیارتوں کا ثواب اس سے زیادہ ہے اگر تم اپنے باپ کی خدمت کرتے رہتے. پہلے امام، آخری امام، اور کہیے تو اور بہت سارے واقعات، لیکن سب کا خلاصہ یہ کہ اب باپ کی خدمت اگر ضرورت ہو تو اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کہا کہ زیارت پہ نہ ہو. یہ باپ کی اہمیت. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.